اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ہر سال 1 مہینے کے روزے رکھنا فرض فرمایا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ جسے رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان میں انسان کا بھوکا پیاسا رہنا اور اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے زندگی گزارنا دراصل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ انسان کا اپنے ہی فائدہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت کا اعلان اور رمضان سے متعلق قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب رمضان کا روزہ فرض ہوا اور اس عبادت کو ارکان اسلام میں تیسرا رکن قرار دیا گیا، تو اس وقت انسانی عقل و شعور اس مرتبہ کو نہ پہنچے تھے کہ روزے کی جسمانی فوائد پر سائنسی تحقیقات کی جا سکتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا یہ فرمان کہ روزہ رکھنا انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے اور قرآن مجید کا آسمانی کتاب ہونے پر ایک زبردست دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کی روحانی اور اخلاقی مصلحت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے طبی اور جسمانی فوائد کی طرف بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو گے تو صحت مند رہو گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر سائنٹیفک تصدیق اس وقت سامنے آئی جب جاپانی سائنسداں یوشینوری اوسیمی کا ریسرچ دنیا کے سامنے واضح ہوا، جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ اگر کوئی کچھ دنوں کے لیے غذائیت میں کمی کر دے تو اس کی وجہ سے انسانی خلیات کا سسٹم متحرک یعنی ڈائنامک ہوتا ہے، اور پرانے غیر ضروری خلیات کو ختم کر کے نئے خلیات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی، اور کینسر جیسے جان لیوا بیماریوں سے بھی انسان محفوظ رہے گا۔ اس تحقیق کے بعد جاپانی سائنسداں کا پوری دنیا میں تعریف ہونے لگی، اور 2016 میں اس سائنسداں کو نوبل انعام دیا گیا۔ تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ روزہ وزن کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وقفے سے کھانے سے کیلوریز کی مقدار قدرتی طور پر کم ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف وزن میں کمی آتی ہے بلکہ موٹاپے اور شوگر کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے۔ روزہ دماغی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ روزہ رکھنے سے انسولین کی حساسیت بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم خون میں شوگر کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ یہ خصوصاً شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے، جس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سومو تصحو، یعنی روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیجیے۔